وبرکاتہ۔ صدر علی وقار، آج میری تقریر کا عنوان ایسا ہے جس کی اہمیت سے آپ سب آگاہ ہوگے اور اس کی ناقدری کے متعلق بھی واقف ہوگے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے حجاب کی اہمیت۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ میں نے آپ کے سامنے چھوٹی سی آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کرے۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور نہ ستائے جائے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ معزز سامعین، لیکن یہ بات کہی جاتی ہے کہ حیا نظروں میں ہونی چاہیے، جبکہ ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ پھر قرآن میں اللہ پاک نے نبی اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کی عورتوں سے پردہ کروانے کا حکم کیوں دیا؟ معزز سامعین، لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ سمجھا جائے کہ اسلام کوئی قید نہیں بلکہ زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ ہے۔ حجاب کرنا یقیناً سونے کے مترادف نہیں، کیونکہ کپڑے انسان نے تب پہننے شروع کیے جب اس نے ترقی کی۔ حجاب پہن کر اگر گرمی برداشت نہیں ہوتی تو سوچے آخرت میں جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کیا جا سکے گا۔ جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے، جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے، افسوس کہ آج بھی انتہا ہوا حجاب سے ڈرتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، پردہ کرنے والی لڑکیاں کسی سلطنت کی نہیں بلکہ اسلام کی شہزادہ کہلاتی ہے۔ وفا کی پہ کر اے بنت ہوا، حیا کی چادر نہ سر سے اپنے کبھی سرکنے دینا، کٹھن ہو جتنی مسافتیں نہ خود کو کبھی بھٹکنے دینا۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ پاک تمام مسلمان خواتین کو حجاب کرنے، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ عزیزانی گرامی،